برادران اسلام حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہا تک کربلا معلیٰ میں یہ جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں سب ہستیوں نے آپ کے لیے اور میرے لیے اسی نماز کو بچا کے آگے بھیجا ہے۔ وہ غزوہ بدر ہو، وہ غزوہ احد ہو، وہ جناب ابوبکر صدیق کے زمانے سے لے کر میرے نبی کے بعد جناب سیدہ زینب پاک کے خطبات تک کا دور ہو، جتنا بھی ہو، آپ دیکھیں کہ کربلا معلیٰ میں سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہا عصر کے ٹائم میں بیبیاں ہاتھ بندھے ہوئے سواریوں پہ ہیں، آپ آواز دیتی ہیں اے میرے نبی کی اہل بیت والوں، اے آل بیت نبی والوں، عصر کا ٹائم ہے، سواریوں پر ہی نماز ادا کرنا۔ اتنی قیمت چکائی، اگر ہم نماز کو ضائع کریں گے کہ کیا جناب ابوبکر صدیق سے لے کر جناب سیدہ زینب تک جنہوں نے یہ جو اتنی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، کیا ان کی ارواح آپ کے لیے اور میرے لیے خوش ہوں گی؟ کیا ان کی ارواح، میں نے ایک دعا مانگی تھی جمعے والے دن، آپ کو شاید یاد نہ ہو، میں نے عرض کیا تھا دعا میں کہ مالک ہم اس بات پہ بھی تیرے مجرم ہیں کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم علی پاک سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، جناب حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارا جرم ہے، ہماری خطا ہے کہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ یا اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما، ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق بھی، کما حقو ہو تو ان جیسا نہیں نہ کوئی بن سکتا، چلو نشان قدم پہ تو چل سکتا ہے۔ سمجھ آئیے نا یہ بات کی؟ اس لیے برادران اسلام، اچھا یہ جو نماز ہے اس کا کیا معاملہ، یہ نماز ہے کیا؟ تھوڑی سی اس نماز کے بارے میں چند باتیں آپ کو عرض کر دوں۔ نماز کیا ہے؟ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہاتھ کیا ہے؟ کیا اگر ہاتھ نہ اٹھائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمائیے نماز میں یہ جو ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ سمجھ آگئی نا جی؟ دنیا کی اولیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز سے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے دنیا اور دنیا کی ہر سوچ اور ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب میں عبد ہوں، تیرا معبود ہے، میں تیری پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ اکبر کہا، اس کی کبریائی بیان کی، اللہ تعالیٰ خوش ہوا کہ میرا بندہ میری کبریائی کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میں بہت بڑا وہ رب ہے، اتنا بڑا رب ہے کہ وہ رب اعلیٰ ہے۔ تو برادران اسلام اب اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں بھئی یہ مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ بھئی یہاں تک تو یہ جو حصہ ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریفیں، اس سے مانگنے کا ایک انداز ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا مضمون شروع ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے پھر اس کو ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ اب اللہ نے کہ میرے محبوب نے طریقہ بتایا کہ ایسا کرو، اس کی کبریائی بیان کرتے کرتے خشوع و خضوع کی صورت یہ اختیار کرو کہ رکوع میں جھک جاؤ۔ اچھا اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا یہ آمنا سامنا ہے، اللہ اس کی ذات، اس کے جلوے، اس عبد کے معبود کے جلوے روبرو ہیں۔ اب وہ جھکا ہوا ہے رکوع میں، سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب تو بڑا عظیم ہے، میرا رب تو بڑا عظیم ہے، میرا رب تو بڑا عظیم ہے۔ اب اگلے الفاظ پہ آپ اگر توجہ کریں گے، یقین جانیے آپ کا دل، اگر آپ حق سچ کے نمازی ہیں، ضرور مچل جائے گا۔ یہ جو اگلے الفاظ میں عرض کرنے لگا ہوں، اگلے الفاظ اس بندے کے نہیں ہیں۔ جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے اس بندے کے نہیں ہیں۔ تو نے اللہ اکبر کہا، تو نے الحمد پڑھی، تو نے کوئی اور سورت پڑھی، تو نے سبحان ربی العظیم کہا، اب تو جب اٹھ کے کھڑا ہوا گویا تیری زبان سے آواز قدرت آئی، سمع اللہ ہولے من حمدہ، تو نے جو بھی کہا تیرے رب نے سن لیا۔ جو
کچھ بھی تو نے کہا، الحمد پڑھی میں نے وہ بھی سن لی۔ کتنی بڑی بات ہے خدا کی قسم کہ رب اس معبود بندے کو کہتا ہے او میں سن لیا میں تیری گل میں سن لی، تے جیدی گل وہی سن لے انہوں کوئی تھوڑ باقی بچ گئی؟ کیوں ہے کوئی ایسی کمی رہ گئی اس کی زندگی میں کہ اس کو اللہ فرمائے سمع اللہ، سامعہ ماضی کا صیغہ کہ اس نے سنا، سمع اللہ اللہ نے سنا، لمن اس شخص کو حامدہ جو اس کی تعریف کر رہا تھا، جو اس کی حمد و کبریائی بیان کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا میں سنیا، متا تیرے ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں میں ہی لگا ہے، میں نے ہاتھ اٹھائے تھے پتہ نہیں اس نے دیکھے بھی کہ نہیں، میں نے سبحان اللہ پڑھا سبحانک اللہ پڑھا پتہ نہیں اس نے سنا کہ نہیں سنا۔ تو فرمایا رکوع سے جب تو اٹھا تیری ایک منزل پوری ہوئی، تیری ایک رکعت کا ایک حصہ پورا ہوا، تو رکوع سے اٹھا تو فوراً تیرے رب نے تیری لاج رکھ لی، فوراً تجھے اداس ہونے سے بچایا، فوراً تجھے مایوس ہونے سے بچایا، فوراً تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لیا اور کہا سمع اللہ، فکر نہ کر تو جو کچھ رکوع تو پہلے آکھیا ہے نا، رکوع تک بھی آکھیا ہے میں سب سنے ہیں۔ تو جدوں نمازی نو پتہ لگ جائے کہ میں جیدے لئی کہنا ہے انہیں سنے ہیں تے موجاں والی گل نہیں، کیوں خوشی والی گل نہیں، کیوں بھائی؟ یہ میں ترجمہ اور یہ طریقہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کہ آپ کی نمازوں کا لطف بڑھ جائے، آپ کی نمازوں کا کیا بڑھ جائے؟ لطف بڑھ جائے، آپ کی چس بڑھ جائے نماز پڑھنے کی۔ جب آپ سمع اللہ قل من حمدہ کہتے ہیں تو پھر آگے سے نمازی شکر ادا کرنے کے لیے کہتا ہے ربنا لک الحمد، مالک تیرا شکر ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ مجھے مایوس نہیں ہونے دیا، تو نے جو کچھ میں عرض کرتا رہا تو کان لگا کے سنتا رہا۔ تو سمجھ آئی نا جی بات؟ جو کچھ بھی کہا تو سنتا رہا، سبحانہ۔ اب پھر جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ میرے رب نے تو مجھے موڑا ہی نہیں، میں نے ٹوٹا پھوٹا جو بھی عرض کیا اس نے سن لیا، تو انسان پھر انتہا درجے کی جو ہے وہ خشوع و خضوع میں انتہا درجے کی عاجزی ہے، سجدہ دڑم سے سجدے میں گرتا ہے کہ اتنا بڑا خدا ہو کر، اتنے بڑی شان کا مالک ہو کر مجھ جیسے کو کہا کہ میں سن لیا، فوراً سجدے میں گر کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، کہ مالک تو کتنا اعلیٰ ہے کہ اتنا اعلیٰ ہو کے بھی اتنا ادنا کی بات بھی سن لیتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سمجھ آ رہی ہے یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز کوئی 3-4 باتوں کا نام نہیں ہے کہ کھڑے ہوئے آئے گئے اور چلے گئے، نہیں، یہ عبد اور معبود کی گفتگو کا نام ہے، عبد اور معبود کی گفتگو کا نام ہے۔ بھئی یوں اس تصورات میں گم ہو کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ تقدیر کیسے نہیں بدلتی، یہ کیسے نہیں بدلتی۔ یہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، اولیاء اعظام کا یہ مجرب نسخہ ہے کہ جب انسان یوں ان تصورات میں گم ہو کے نماز ادا کرے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ایک جاننے والے اور نہ جاننے والے نماز تو دونوں ہی پڑھتے ہیں، برابر ہوتی ہے نہیں۔ اس لیے برادران اسلام کہاں وہ جاننے والے اور کہاں مجھ جیسے گناہگار لوگ تو ہم کہیں کہ میری نماز بھی ان کی نمازوں کی طرح نہیں۔ بہرحال کوشش تو کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد کا جمع کا صیغہ یہ ہے، اس لیے برادران اسلام یہ نماز ہے۔ پھر ہم جب وہ نفلی نماز ہے نا، نفلی نماز جس طرح یہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح میں ہم وہ ایک سجدہ کر کے درمیان میں بیٹھ کے پھر پڑھتے ہیں 10 مرتبہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں نا جی۔ پتہ چلا کہ یہ جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں سجدے کے درمیان میں بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک سجدہ کیا پھر اللہ خوش ہوا، عجز و انکساری کی انتہا ہے، اب اللہ بڑا خوش ہے، اب بندے کو پتہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں مانگا جا سکتا ہے۔ جب آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں کہتے کیا مانگے؟ کہتے اللہ سے استغفار کرے، سبحان اللہ، فرمائے کیا کرے؟ اس میں استغفار کرے اللہ سے۔ ایک سجدہ کر چکا، نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں،
اب اس نے دوسرا سجدہ کرنا ہے. اب اللہ بڑا خوش ہے. اس نے کہا میں نے سنا, اس بندے کو جب پتا چلا اللہ نے تو سب کچھ ہی میرا سنے ہیں, یہ سجدے چ ڈگ پیا, دا شکر ادا کیتا. اب ایک سجدہ ہو گیا, دوسرا اس نے کرنا تھا. اب درمیان میں وہ اللہ کے لیے استغفار, اپنے لیے استغفار کرے اللہ کی بارگاہ سے. اولیاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا. پھر جب اس کو یہ یقین ہو جائے اللہ نے میری استغفار بھی سنی, پھر دوسرا سجدہ کیا. یہ نماز ہو رہی ہے اس بندے کی. تو برادران اسلام, اب نماز میں اس نے استغفار بھی مانگی اللہ سے, دعائیں بھی مانگی. اب اللہ کے حضور حاضر خدمت ہو کے بیٹھا ہے وہ. اب تشہد پڑھا, اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کی, اپنے نبی کو سلام کہا. اپنے نبی کو کیا کہا؟ سلام کہا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اللہ کی پاک بارگاہ میں چونکہ وہاں ہی ان کی موجودگی ہے, اس لیے جب بندہ نماز میں اللہ کے حضور حاضر ہے نا, تو اسی جگہ پہ ہی وہ اپنے نبی کو سلام کہتا ہے. وہی مولانا جامی کی آپ کو میں نے بات بتائی کئی بار. مولانا جامی ایسے کانوں والے تھے نا, جس طرح کہتے فلانا اکھاں والا ہے, ولیاں نو آکھی دے نا اسی اکھاں والا ہے, انج ولی کنا والے بھی ہوندے نا. ایسے کانوں والے تھے مولانا جامی. جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے تو تب تک آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک وہاں سے سلام کا جواب نہیں سنا. تو اب ہمیں بھی کبھی وہ نماز کی چاشنی. حضرت سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہر امتی کو, وہ نیک ہو یا گنہگار ہو, یہ دیکھیں لاجپال, وہ فرماتے ہیں نیک ہو یا گنہگار, میرے نبی ہر اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اب چونکہ ہم کانوں والے نہیں ہیں, وہ کانوں والے تھے, وہ سن لیتے تھے, ہمیں سنتا نہیں لیکن جواب آتا ہے. بھئی جس امتی کو نبی کی بارگاہ سے جواب آئے تو اس کی کیا شان ہوگی, اس کی قسمت سولی ہوگی کہ نہیں؟ بھئی باغ سولے ہوں گے نا. اس لیے جو شخص یہ نماز السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس کی شرح میں لکھا ہے بزرگان دین نے, علماء نے, کہ جو شخص نماز نہیں نہ پڑھتا, اس نے صالحین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی صالحین آئے ان کو سلام کہنا اس پر حق تھا ان کا, اس نے ادا نہیں کیا, یہ کتنا گناہگار ہوا. اب اس نے سلام کہا, اشہد ان لا الہ کہا, توحید کی گواہی دی. اب کہا کہ جانا نہیں ہے, ابھی باقی ہے, ابھی پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا یہاں میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں, بڑی توجہ سے سنیے گا. نبی پاک کی آل ہیں اور اولاد ہیں امام حسن و حسین سے شروع ہوتی. نبی پاک کی آل اولاد کہاں سے شروع ہوتی؟ مولا علی وچ کدھروں گئے بھی, ان پر بھی تو ہے نا درود و سلام. نام نہیں ان کا ہونا چاہیے تھا. پھر امام حسن و حسین سے تو شروع ہو گیا, جب آل آ گیا تو بیسیکلی ان کا نام سمجھے آ گیا, امام حسن امام حسین, اور جتنے بھی تا قیام قیامت نبی کی رسول پاک کی آل اولاد ہے ان کا آ گیا اس میں ذکر. مولا کائنات کا کیوں نہیں آیا؟ ایک اللہ والے سے پوچھا تو انہوں نے اس کا کی عقدہ کشائی کی. انہوں نے کہا جب محمد کہہ دیا نا, علی کہنے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نفس رسول ہے. علی کیا ہے؟ نفس رسول ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا انفسنا و انفسکم, میں اپنی جان نو ساددا ہے, تاڑی بھی کوئی جان ہے تو انہوں بھی سدو. تو وہ نبی کی جان کون تھا؟ وہ مولا کائنات کی ذات تھی. فرمایا جو نفس رسول ہے تو علی لفظ محمد میں شامل ہے. اس لیے جب بھی کوئی شخص کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو وہ درود امام حسن و حسین سے نہیں, مولا کائنات سے شروع ہوتا ہے, محمد پاک اور مولا کائنات سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ علی پاک نبی کریم سے کبھی بھی جدا نہیں ہے. علی پاک نبی پاک سے کبھی بھی جدا, آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ان کا نور اکٹھا اور شروع سے اکٹھا ہی چلتا آیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب تک میرے پاک نبی اس کائنات میں رہے, مولا کائنات سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہے, کبھی جدا نہیں ہوئے. کچھ لوگوں کے کہنے پر چند لمحات کے لیے نبی پاک نے غزوہ خیبر میں علی پاک کو اپنے سے جدا کیا تھا, تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. کچھ لوگوں کے کہنے پر کہ علی کا جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے, کچھ
کچھ لوگوں کے کہنے پر کوئی کسی نے بات کر دی تھی تو میرے پاک نبی علی پاک کو مدینہ پاک میں چھوڑ گئے تھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ پھر کہنا پڑا نادے علی مظہر العجائب، آواز قدرت آئی کہ محبوب اب اتنے دن گزر گئے فتح نہیں ہو رہی، اب علی کو بلا لے تاکہ پوری کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ جب بھی علی کو نبی سے جدا کرو گے نتیجہ کچھ ایسا ہی نکلے۔ تو اس لیے اللہم صلی علی محمد، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا تو نے مجھے سجدہ کیا، تو نے رکوع کیا، تو نے میری اتنی عبادت کی، تو میرے سامنے عجز و انکساری سے کھڑا رہا، اب جاتا جاتا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی صورت میں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اور قیامت کا جب دن آئے تو سب مومنین کے لیے بخشش کی دعا تو کرتا چلا جاتا۔ پتہ نہیں کون سا وہ نمازی ہے جس کی اللہ قبول فرما لے، اور اس کی دعا کی وجہ سے میری، تیری اور آپ کے اور میرے والدین کی بھی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دے۔ اس لیے اللہ نے یہ رکھا۔ تو اس لیے برادران اسلام یہ نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے فرمایا کہ نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز سے کیا طلب کرو بھئی؟ اس سے جہاں دنیا کی مشکلات حل ہوتی ہیں اسی طرح روحانی مشکلات بھی نماز سے ہی حل ہوتی ہیں۔ کون سی مشکلات؟ روحانی مشکلات۔ اللہ کے قرب کی منازل میں جو مشکلات آڑے آتی ہیں وہ بھی نماز سے حل ہوتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ سجدہ قبول فرما لے۔ اور آخر میں یہ بات لازمی سن لیں کہ باقی چیزیں جو متعلقات ہیں ہمارے دین اور ایمان کی، والدین کا فرما بردار ہونا، ٹھیک ہے نا جی، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا پورا کرنا، اپنے معاشرتی اعتبار میں جو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اگر انسان کی زندگی میں موجود ہوں تو یہ نماز اس کے لیے اللہ کی قرب کا ذریعہ ہوگی۔ ورنہ آپ نے احادیث سن رکھی ہے کہ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہو اور بے ادب ہو اور بزرگوں کا اور اپنے اساتذہ کا معاشرے میں ناسور ہو، اس کی نماز کوئی نماز نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اس لیے اگر اس نماز سے مدد لینا چاہتے ہیں تو یہ وہ نماز ہو کہ جس میں نمازی اپنے ماں باپ کا مؤدب بھی ہو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی پورا کرتا ہو، اور سوسائٹی میں بھی وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ۔